سب سے پہلے تو میں تمام حاضرین و سامعین کو اس سال کے ماہ رمضان شریف کی اور اس کے پہلے جمعۃ المبارک کی اور پہلے عشرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بیعت شکر ہے مالک عرض و سما کا کہ اس نے ہمیں اس فانی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر یہ رحمتوں بخششوں اور برکتوں کا مبارک ماہ مقدسہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ آج جمعۃ الاولیٰ ہے اور پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ اس پہلے عشرہ میں نبی کریم علیہ السلام کے خانوادہ میں سے آپ کی ازواج میں اور آپ کی بنات میں دو ہستیوں کا وصال ہوا۔ آپ کی محبوب بنت، سب سے پیاری بنت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا، اور آپ کی محبوب ترین زوجہ جنہیں الزوجۃ الوفیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، زوجۃ الاولیٰ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کا وصال پاک بھی پہلے عشرہ کی 10 تاریخ یعنی کہ 10 روزہ کا ہوا۔ اسی عشرہ میں مواسم مجتبیٰ کی بھی نسبت موجود ہے، تو میں چاہتا ہوں چند باتیں خانوادہ رسالت کی عظمت و شان کے حوالہ سے آپ کے گوش گزار کروں۔ دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص نبی کریم علیہ السلام کی بنات جن کی بیٹیوں کی سیرت، ان کی طیب و طاہر حیات مبارکہ، اس کی چند گوشے عرض کر کے اپنی بیٹیوں کو، اپنے قوم کی بیٹیوں کو ان کی سیرت سے روشناس کروانا چاہتا ہوں، اور ایک وہ مسئلہ جو زیر بحث رہتا ہے، ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں نام نہاد یوٹیوبر مولویوں سے سن کر تذبذب میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں نبی کریم علیہ السلام کی ایک بیٹی ہے یا زیادہ ہے، اور یہ بہت زیر بحث بالخصوص کالج یونیورسٹیز کے طلباء اور طالبات کے ہاں یہ بڑی بحث چلتی ہے، اور جو ہر وقت یوٹیوب پر
آئے دن نئے علماء کو سننے کے قائل ہیں، وہ نئی نئی من گھڑت باتیں سنتے ہیں اور اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ شاید نبی کریم علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ یاد رکھیے، اصول شریعت، ماخذات شریعت جو ہے، ان میں اولیت جو ہے قرآن کو حاصل ہے۔ جس بات کو قرآن واضح کر دے اس کے لیے، صراحت کے لیے، تشریح کے لیے تو ہمیں حدیث سے رجوع کرنا پڑتا ہے، وگرنہ قرآن کی وضاحت، قرآن کی دلیل ہی کافی ہے۔ حدیث کی صراحت کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے کہ جب اس بات کی عام ذہنوں کو تفسیر، تشریح، تصریح سمجھ نہ آئے، تو پھر اس کی وضاحت کے لیے، توضیح کے لیے ہمیں حدیث، پھر اجماع اور پھر قیاس کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اب اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں ان کی تعداد 4 ہے، جبکہ رفابس کے ہاں، اہل تشیع کے ہاں یہ نظریہ اور عقیدہ پیش کیا جاتا ہے کہ فقط میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ایک ہی صاحبزادی ہے جو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ہمارا موقف اہل سنت و جماعت کا ہے، سب سے پہلے تو یہ قرآن سے ثابت ہے کہ آقا کریم لجپال علیہ السلام کی صاحبزادیوں کی تعداد 1، 2، 3 اس سے زائد ہے، کم از کم 3 تو قرآن علی الاعلان کہہ رہا ہے، اور حدیث بتاتی ہے کہ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں 4 ہیں۔ آئیے پہلے قرآن سے رجوع کرتے ہیں۔ نوجوان بیٹے بیٹھے ہیں، میری بیٹیاں گھروں میں میری بات کو سماعت کر رہی ہوں گی، میری بہنیں گھروں میں بات کو سماعت کر رہی ہوں گی۔ یہ نوجوان بیٹے آگے آ جائے کریں، بیٹے آگے جگہ خالی ہے، بات سمجھا کریں، مسئلہ سمجھا کریں، پھر انشاءاللہ آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ توجہ سے میرے بیٹے بات کو غور سے سنا کریں، انشاءاللہ یہ آپ کی باتیں کام آنے والی ہیں۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب آگے ہیں، میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے جی، آگے چیر پہ لیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے بارے میں اور آپ کی طیب و طاہر ازواج مطہرات کے بارے میں صیغہ امر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام سے مخاطب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب 22واں پارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے غیب کی خبریں دینے والے، سید اعلیٰ حضرت کا ٹرانسلیشن، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن،
اے پیغمبر، اے نبی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے ازواج کا، یہ جمع کا لفظ ہے، اور یہ میں جمع تفریق کے بارے میں پہلے بیٹے آپ کو بتا دوں، میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، ہر زبان میں، ہر لینگویج میں ایک کو واحد سنگولر بولتے ہیں، دو کو پلورل یعنی کہ جمع بولتے ہیں، مگر عربی کا اصول دیگر زبانوں سے ہٹ کر ہے۔ عربی میں، اہل عرب کے ادب میں، ایک کو واحد بولتے ہیں، دو کو تثنیہ بولتے ہیں، اور تین کو جمع بولتے ہیں۔ گویا کہ ایک ہے، دو ہے، اور تین جمع ہے۔ جہاں پہ جمع کا لفظ ہوگا اس میں تین یا تین سے اوپر کا اطلاق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں یہ بات واضح کر دی کہ نبی کی ایک بیٹی نہیں، وہ تعداد میں زیادہ تھی، حدیث میں واضح کر دیا، عقیدہ اہل سنت و جماعت کی تائید ہو گئی۔ قرآن نے کہا کل ازواجک، اے حبیب پیارے اپنی بیویوں سے کہہ دو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے جو آنچل ہیں، اپنی چادریں جو ہیں، اپنے پلو دوپٹوں کے اپنے چہروں کے حصے پر ڈالے رکھا کرے، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بہت بہتر ہے کہ کوئی تمہیں پہچان لے اور تمہیں تکلیف دے۔ اب اس آیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا تین طرح کی خواتین کو حکم دینے کا۔ پہلے اپنے ازواج بیویوں کو، پھر میں بناتک اپنی بیٹیوں کو۔ جب بیٹیوں کی بات آ گئی، بنت نہیں کہا، اگر ایک ہی بیٹی ہوتی تو یہاں پہ فرمایا جاتا کل ازواجک و بنتک، اے محبوب اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹی کو کہہ دے۔ اللہ نے جہانوں کے رب نے ہم سے کہہ دیا کل ازواجک و بناتک، اے محبوب اپنی بیویوں سے کہہ دو اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، تو بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے میرے محبوب کو ایک بیٹی نہیں بلکہ ایک سے زیادہ بیٹیاں عطا فرمائی۔ وہ کتنی ہے؟ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹی ہیں۔ بڑی بیٹی کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہوں یا آپ کی بیٹیاں ہوں، اللہ نے سبھی کو طہارت عطا فرمائی ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھیے، قرآن نے صرف بیٹی نہیں کہا، صرف بیوی نہیں کہا، بلکہ فرمایا اللہ اکبر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے میرے نبی علیہ السلام کی صرف بیٹیوں کو نہیں، صرف بیویوں کو نہیں، بلکہ اہل البیت، جو بھی میرے نبی کے گھر والے ہیں، اللہ نے ان سبھی کو یہ سند عطا کی ہے کہ یہ تطہیر کے مالک ہیں۔ میرے نبی کی بیویاں بھی طہارت والی، اور میرے نبی کی بیٹیاں بھی طہارت والی ہیں، میرے نبی کے والدین بھی طہارت والے، میرے نبی کی بیٹے بھی طہارت والے، گو ان کا بچپن میں وصال ہو گیا، مگر جو اہل بیت نبوت ہیں قرآن نے ان کو سند عطا کر دی کہ وہ سارے کے سارے تطہیر والے ہیں، پاکیزگی والے ہیں۔ تو میرے نبی کی بیویاں بھی پاک ہیں اور میری نبی کی بیٹیاں بھی پاک ہیں۔ تو قرآن نے واضح کر دیا کہ اے محبوب اپنی بیویوں سے کہہ دو اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو۔ تو گویا اللہ نے میرے نبی کو ایک سے زیادہ بیٹیاں عطا کی، اور حدیث پاک میں ان 4 بیٹیوں کے نام آتے ہیں۔ پہلی بیٹی جن کا نام سیدہ
زینب بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جب میرے کریم آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، اس وقت سیدہ زینب کی عمر مبارک 10 برس تھی. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کی عمر قریب قریب ہے، چند ماہ کا فرق ہوگا کہ حضرت علی پاک اور حضرت سیدہ زینب جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، ان دونوں کی عمر 10 برس کے قریب تھی، اور ان کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربی، جو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، ان کے بھانجے تھے. ان کی والدہ کا نام تھا حالہ بنت خویلد. حالہ بنت خویلد حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سگی بہن تھی. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی سیدہ زینب اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص کے نکاح میں تھی، جو غزوہ بدر کے بعد 7 ہجری میں آ کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر ایمان قبول کیا تھا. وہ حضرت زینب کے شوہر تھی، اور زینب کو اللہ تعالیٰ نے 2 بچے عطا کیے تھے، ایک بیٹا کی بیٹی. قربان جائے. لوگ حضرت زینب کا انکار کرتے ہیں کہ وہ نبی کی بیٹی نہیں، حضرت علی کی محبت کا اظہار کرتے ہیں. حضرت زینب کا ایک بیٹا، اور وہ بیٹے کا نام تھا علی بن ابو العاص. نبی کے نواسے کا نام علی تھا. حضرت زینب کے بیٹے کا نام علی تھا، اور بیٹی کا نام تھا امامہ. اللہ اکبر. یہ حضرت امامہ پتہ کون ہے؟ ہم نے یہ قصہ تو سنا ہے، ہم نے یہ حدیث میں تو پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے. علماء بیان نہیں کرتے کہ حضرت حسنین کریمین نبی کریم علیہ السلام سجدے میں جاتے تو آپ کی پشت پہ بیٹھ جاتے. یہ حسنین کریمین کا مقام ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی پشت پہ بیٹھتے، میرے آقا سجدہ لمبا کر دیتے. وہ بھی نواسے. حضرت زینب کی بیٹی سیدہ امامہ بنت ابو العاص میرے نبی کی نواسی رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ اکبر. قربان جائے. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، مسلم میں حدیث ہے، اور بھی کتب کے اندر حدیث ہے. سرکار علیہ السلام کے پاس جب حضرت امامہ ہوتی سرکار ان کو نماز کی حالت میں، صحابہ کرام فرماتے ہیں سرکار نماز کی حالت میں سیدہ زینب بنت ابو العاص کو اپنی گود میں اٹھا لیتے اور قیام کر کے قرات کرتے، اور جب رکوع اور سجدے میں جانے لگتے آرام سے نیچے بٹھا دیتے، پھر رکوع کرتے، پھر سجدہ کرتے، پھر سجدے سے سر اٹھاتے، اور اٹھتے وقت پھر سیدہ امامہ کو اپنی گود میں اٹھا لیتے. یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا اپنے نواسوں اور نواسیوں سے محبت کا انداز تھا. اور ایک اور بات بتا دوں ان کی. اللہ اکبر. میرے علی کی محبت میں میرے نبی کے ساتھیوں کا انکار نہ کرو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سیدہ طیبہ طاہرہ جگر گوشہ رسول سیدہ بی بطول سلام اللہ علیہا، حسنین کریمین کی امی حضور. یہ عقائد اہل سنت میں یہ بات شامل ہے. عقائد کی کتابیں جو مدارس اہل سنت میں پڑھائی جاتی ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ نے اپنے وصال سے کچھ دن پہلے حضرت علی پاک کو وصیت کی تھی، اے علی جب میرا وصال ہو جائے تو میری بھانجی امامہ بنت زینب سے نکاح کر لینا. جو لوگ سیدہ زینب کا انکار کرتے ہیں، میرے نبی کی بیٹی کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے میرے علی کی زوجہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے یہ سیدنا علی المرتضیٰ کو وصیت کی تھی
علی میری بہن سے نکاح کر لینا، اور قربان علی پاک سے علی کہ انہوں نے بھی سیدہ کی وصیت سے وفا کی، اور سیدہ زینب امامہ بنت زینب سے میرے علی نے نکاح کیا، اللہ نے ان سے علی پاک کو اولاد بھی عطا فرمائی۔ ہم محبت علی پاک پہ دیگر ازواج بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے نبی کو اللہ نے ایک بیٹی نہیں زیادہ بیٹیاں عطا فرمائی، اور حدیث کہتی ہے میرے آقا کو رب تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے محبت کرنے والوں، آپ کی غلامی کرنے والوں، جب ہم ان کی بہنوں کا انکار کریں گے کیا سیدہ پاک خوش ہوگی کہ ناراض ہوگی؟ اللہ کون سیدہ زینب جب 2 ہجری میں یہ رمضان کا مہینہ تھا، 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر میں جب آئے گی بات واضح ہوگی انشاءاللہ۔ اس وقت حضرت ابو العاص نان مسلم تھے، کفر کی طرف سے لڑنے، اور ابھی تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ جو بیویاں مسلمان ہیں غیر مسلم شوہروں میں کے ہاں ہیں، اور غیر مسلم بیویاں شوہر مسلمان ہیں جدا ہو جائیں، ابھی یہ حکم نہیں آیا تھا، یہ حکم بعد میں آیا۔ ابو العاص کفر کی جانب سے آئے، قیدی ہو گئے، فدیہ مانگا گیا، پیغام بھیجا، اور جب ہجرت کرنے لگے تھے سیدہ زینب کو شوہر نے روک لیا، ہجرت نہیں کرنے دی، جو بعد میں ہجرت کیا، اور وہ ہجرت بھی موقع میں مصطفیٰ علیہ السلام بعد میں ہوئی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ابو العاص قیدی ہو گئے، جب قیدی ہو گئے فدیہ مانگا گیا، 3 شرط رکھی گئی، فدیہ دے دے، مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائے، یہ شرائط رکھی گئی۔ انہوں نے گھر سے فدیہ منگوایا، بطور فدیہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، ہاں میرے نبی کی بیٹی، انہوں نے جو فدیہ بھیجا نا، اس فدیہ میں وہ ہار تھا جس کی وجہ سے سیدہ زینب کا لقب ہی ہار والی ہے، ہار والی، اللہ اکبر۔ آپ نے وہ ہار جسے ہم آج کل اپنے پاکستان کے علاقے میں گلو بند کہتے ہیں، سونے کے زیور میں گلو بند، وہ قیمتی ہار جو سیدہ طیبہ طاہرہ ہم سب کی امی حضور سیدہ خدیجہ کبریٰ پہنا کرتی تھی، اور جب بیٹی کا نکاح کیا تھا اپنی بیٹی کو سیدہ خدیجہ کبریٰ نے وہ ہار اپنی بیٹی کو عطا کر دیا تھا۔ سیدہ زینب نے وہ ہار اپنے شوہر کی رہائی کے لیے سرکار کی بارگاہ میں بھیج دیا، اور سبق دیا قوم کی بیٹی کو کہ تمہارے شوہر پہ کڑا وقت آ جائے اور تمہارے پاس کو مال و جائیداد ہو، تمہارے پاس کو اس کی خدمت کے لیے مال موجود ہو، پھر تعامل نہ کرو، اپنے شوہر کی خدمت کے لیے وہ مال پیش کر دو۔ یہ سبق دیا قوم کی بیٹی، وہ ہار بھیج دیا جو امی کی نشانی تھی۔ وہ ہار جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچا نا، وفادار بیویاں جو ہوتی ہے نا، اتنی وفا کرو اپنے شوہروں سے، اپنی بیویوں سے، کہ جب تم رخصت ہو جاؤ، شوہر ہو تو بیوی بعد میں یاد کرے، بیوی ہو تو شوہر بعد میں یاد کرے، یہ وفائی دکھاؤ۔ میرے آقا نے جب وہ ہار دیکھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آنسو کا سبب کیا ہے؟ فرمایا میں نے یہ ہار کبھی اپنی خدیجہ کبریٰ کے گلے میں دیکھا، مجھے آج خدیجہ یاد آ رہی ہے۔ صحابہ نے سرکار کی ڈارس بنانے کی کوشش کی، قربان جائے اہل بیت اور امت میں کتنا فرق ہے، اللہ بھی بڑا کریم ہے، امت کے لیے اور نظام ہے اور اہل بیت کے لیے نظام شریعت بدل جاتا ہے۔ بیٹی نے باپ کی خدمت میں اپنے شوہر کی رہائی کے لیے اپنی امی کا دیا ہوا تحفہ بھیجا، میرے آقا نے دیکھا، اپنی زوجہ کی محبتیں یاد آئی، تو صحابہ سے پتہ کیا کہا؟
کہا میرے صحابہ اگر تم اجازت دو، سبق پڑھایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ اختیار ہے نا، اپنی مرضی سے اختیار نہ استعمال کرو بلکہ دوسروں کو مشورے میں شامل کر لیا کرو۔ میرے آقا نے صحابہ سے مشورہ کر کے کہا صحابہ اگر تم اجازت دو میں یہاں اپنی زینب بیٹی کو واپس نہ بھیج دوں، تو قربان صحابہ بھی وفادار تھے، مشورہ دینے والوں نے بھی قوم کو سبق دیا کہ تم اپنے بڑے کا، اپنے امین کا احترام کرو، یہ نہ کرو یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، مناسب مشورہ دو، مثبت سوچ کے ساتھ مشورہ دو۔ صحابہ کی عظمت پہ قربان جائے، ہمارے سر قربان ان کی عظمت پر۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کون ہوتے ہیں آپ کے معاملے میں مداخلت کرنے والے؟ اور قربان جائے میرے آقا نے وہ ہار اپنی بیٹی سیدہ زینب کو وہ واپس بھیج دیا، اور پھر ابو العاص کے دل پر جو پہلے بھی بڑے سخی تھے اسلام سے قبل بھی، لیکن کچھ وجوہات جو سوچ میں اڑی ہوئی تھی اسلام نہ لا سکے، بالآخر اس منظر کو دیکھ کر دل اتنا نرم ہوا کہ 7 ہجری میں میرے آقا کی بارگاہ میں پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اور ایک روایت میں میں نے پڑھا کہ ان کو رہا اس صورت میں بھی کیا گیا تھا کہ تم جا کر زینب کو مدینے بھیج دو گے، اور انہوں نے اپنے وعدے سے وفا کی، ادھر سے رہا ہوئے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، ان کے ساتھ ایک اور صحابی کو بھیج کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو مکہ سے مدینہ بلایا، جو ابو العاص سے پہلے مکہ، وہ ابو العاص کے بھائی تھے کنانہ جو آپ سیدہ زینب کے دیور تھے، ان کو بھیجا، وہ دونوں لے کے سرکار کے بارے میں سیدہ زینب کو لے کے آئے، اور حتیٰ کہ آپ کے دیور نے جب کفار نکلنے لگے نا کہ زینب کو نہ لے کے جائیں، آپ نے 3 نکال کے سامنے رکھ کے کہا کون ہے مجھے روکنے والا، جس نے مرنا ان تینوں کے سامنے آ جائے میں نبی کی بیٹی کو لے کے جا رہا ہوں۔ وہ میرے آقا کی بڑی بیٹی، ان کا نام زینب، دوسری بیٹی کا نام رقیہ، تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم، یہ ام کلثوم اور رقیہ دونوں حضرت عثمان کے نکاح میں تھی۔ انشاءاللہ ان کا موضوع بعد میں کریں گے ذی الحج کے اندر۔ اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرے علی کے نکاح میں تھی، حسنین کریمین کی امی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ان کا وصال 3 رمضان ہوا۔ اللہ ان کے صدقے قوم کی ہر بیٹی کو عزت عطا فرمائے، ہماری بیٹیوں کو سلامتی عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علیہ الا البلاغ۔